ألا لله الدين الخالص۔ آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ کتنا زمانہ میں نے آپ کو بتایا تھا؟ تقریباً 1000 سال۔ اس 1000 سال کے اندر روایات میں ملتا ہے کہ سارے کے سارے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کرتے تھے۔ 1000 سال کسی بت کی پوجا نہیں کی گئی، کسی شیطان کی پوجا نہیں کی گئی۔ اس دنیا میں سب سے پہلے جو بت پرستی کی گئی ہے نا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کی۔ جب آپ مبعوث ہوئے تب آپ کی قوم بت پرستی کی لعنت میں غرق ہو چکی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ کافر سردار بولے کہ ہرگز اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، اور ہرگز ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو، یہ 5 نام ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان کو نہ چھوڑنا۔ سب سے پہلے اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کی گئی۔ اب یہ کون ہے؟ ود کون ہے؟ یہ میں آپ کو دنیا میں کیسے بت پرستی شروع ہوئی اس کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ بڑی قابل غور بات ہے اور آپ کے لیے شاید نئی بات ہو۔ اس سے پہلے دنیا میں بت پرستی نہیں ہوتی تھی۔ 1000 سال کا زمانہ گزرا لیکن لوگ پوجتے کس کو تھے؟ صرف اللہ کو۔ گناہ تھے، کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود پوجا صرف اللہ کی جاتی تھی۔ یہ روایات کے اندر ملتا ہے کہ 1000 سال کے لوگ تھے اسلام پر۔ اچھا، یہ شروع کیسے ہوئی؟ یہ جو نام ہے نا ود، یہ ایک آدمی تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا۔ سوا بھی ایک آدمی تھا، یغوث، یعوق اور نصر بھی، یہ 5 افراد جن کو پوجا گیا، جن کے بعد میں بت بن گئے۔ ان کی اصل کیا تھی؟ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے نیک بندے۔ یعنی حالانکہ ان کو پوجا گیا ہے لیکن اس میں ان کا قصور کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا، ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزر گئی، مالک کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا، پھر جا کے کہیں مقام حاصل ہوا۔ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے 5، اور ان میں سب سے زیادہ جو صالح اور نیک تھا نا، اس کا نام تھا ود۔ یہ جو پہلا لفظ انہوں نے کہا نا، ودم ولا سوا، ود کو بھی نہ چھوڑنا، سوا کو بھی نہ چھوڑنا، یہ جو سب سے پہلا شخص ہے نا، سب سے زیادہ پرہیزگار یہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بت بعد میں عرب قوم میں بھی رائج ہو گئے۔ حضرت قتادہ، حضرت اکرمہ، دحاق اور محمد بن اسحاق یہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ انہی ناموں سے بت جو ہیں دوبارہ پھر عربوں میں بھی رائج ہو گئے۔ حضرت ابو جعفر باقر نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے پاس کچھ لوگ نہ اکٹھے ہوئے اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کی گفتگو کے دوران ایک شخص کا نام لیا گیا، یزید بن محلب، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ تو حضرت ابو جعفر باقر جب نماز سے فارغ ہوئے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم نے یزید ابن محلب کا تذکرہ چھیڑا، میں تمہیں بتاؤں وہ کس جگہ پر قتل ہوا تھا؟ اس کا قتل ایسی زمین پر ہوا جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کی گئی، اور اس غیر اللہ کا نام ود تھا۔ سورۃ نوح کے اندر اس کا نام آیا، ود۔ کس طرح ہوئی؟ یہ حضرت ابو جعفر باقر فرماتے ہیں کہ وہ بہت نیک اور صالح مرد تھا،
اپنی قوم کے اندر بڑا، کیونکہ لوگ نیکوں سے پیار کرتے ہیں نا، بڑا محبوب تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی قوم کے لوگ اس کی قبر کے ارد گرد جھک پڑے، اور وہ قبر کس جگہ پر تھی؟ وہ قبر بابل کے شہر میں تھی۔ آج کے زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ عراق کا علاقہ جو ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے بت پرستی یہاں پر ہوئی۔ کیسے ہوئی، شیطان نے شروع کیسے کروائی، وہ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا۔ انہوں نے اس کی قبر پر گریہ زاری شروع کر دی، ماتم بپا کر دیا۔ ابلیس لعین نے جب ان کے اس قدر غم اور فکر کو دیکھا تو ایک انسانی شکل میں آیا اور آ کے ان سے کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں کہ تم اس مرد پر بڑی آہوزاری کرتے ہو، کیا میں تمہارے لیے اس نیک بندے کی تصویر نہ بنا دوں جس کو تم اپنی مجلس گاہوں میں رکھ کر ذرا سجا کر رکھا کرو، اور دیکھ کر اس کی یاد میں اپنے دلوں کو تم سکون دے لیا کرنا۔ سب نے کہا کیوں نہیں، وہ تو ترسے ہوئے تھے کہ بندہ چلا گیا، نیک تھا۔ شیطان لعین نے اس کی صورت بنا دی، لوگوں نے اس کو اپنی مجلس گاہ میں رکھ لیا، برابر اس کا ذکر کرتے چھیڑتے، یار بندہ تھا، بڑا ہی کمال تھا، اللہ کو بڑا مانتا تھا، نیک آدمی تھا، کوئی اس سے تنگ، اس طرح کی باتیں اس کے حوالے سے ہوتی رہیں۔ آہستہ آہستہ شیطان نے نا ذرا ترقی کی اس معاملے میں، ان کے ذہن آگے بڑھائے۔ جب دیکھا کہ ان کی یاد اور ان کے ذکر میں یہ لوگ منہمک ہو گئے، ان سب سے کہا کہ یہ ایک بنایا میں نے، ایک مجلس میں رکھتے ہو تم سب کو اکٹھے ہو کے اس کا ذکر کرنا پڑتا ہے، کیا میں ایسا نہ کروں کہ تم سب کے لیے ایک ایک شکل بنا دوں تاکہ تم سارے ہی اپنے گھروں میں ایک ایک ود رکھ لو۔ وہ ود نام کے بندے کی صورتیں اس نے بنا دیں، رکھ لیا، اور یہ لوگ جب فوت ہونے لگتے، ان کی اولاد سمجھدار ہوتی تو کہتے کہ ہمارے بعد ود کو یاد رکھنا، اس کا ذکر نہ چھوڑنا، اس کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ جب ان کے آباء و اجداد چلے گئے تو ان کی اولاد نے پھر ود کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس طرح سب سے پہلے غیر اللہ دنیا کے اندر پوجا گیا، جس کو معبود غیر حق، اس کا نام ود تھا، جس نے خود کو ساری زندگی اللہ کا ادنا درجے کا بندہ بنا کر لوگوں کے سامنے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا ادنا سے ادنا بندہ ہوں، یہ خود کو بنا کر اس نے ساری زندگی پیش کیا لوگوں کے سامنے۔ لیکن شیطان نے ایسی چال چلی کہ اسی بندے کی عبادت لوگوں سے کروا دی۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ سارے کے سارے بتوں کی جو ابتدا ہے نا، وہ کیسے ہوئی؟ کوئی نیک مر جاتا تھا، اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی شکل بنا لی جاتی، اس شکل کو تعظیم کے لیے گھر میں رکھ لیا جاتا، پھر ایک زمانہ آتا، نسل گزرتی، نئے آنے والے ان کی پوجا کرنے لگ جاتے، وہیں سے پھر بتوں کی شکلیں بننا شروع ہوئیں، اور وہیں سے پھر لوگ جو ہے وہ گمراہی میں جانا شروع ہوئے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر بت پرستی کے گڑھے کے اندر، اس تاریکی کے اندر ہی لوگ گرتے گئے۔ اور پھر گرامی قدر احباب، حالت یہاں تک آ گئی، نعوذ باللہ کہ اللہ کی عبادت کو سرے سے لوگوں نے چھوڑ ہی دیا، ان بتوں پر ہی مر مٹے، انہی کی تعریفیں، انہی کے سامنے سجدے، انہی کی عبادت، اللہ کا تذکرہ بھی نہیں کرتے تھے وہ لوگ۔ قوم کے اوپر ایسی بدبختی آ گئی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ کے پاس حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشے کی سرزمین پر دیکھا تھا، جس کو ماریا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ گرجے کا نام کیا تھا؟ ماریا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ، مومنوں کی مائیں، یہ حضور سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا، اور ان دونوں ام المومنین نے اس کے حسن کی پہلے تعریف کی، پھر اس کے اندر لگی ہوئی تصویروں کا ذکر کیا۔ تو تصویروں کی وجہ پوچھنے کا انداز ہوگا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ جو تصویریں تھیں نا، جب ان میں کوئی صالح اور نیک شخص وفات پا جاتا تھا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، اس کی قبر پر ایک سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، پھر اس شخص کی صورت بنا لیتے،
وہ صورت بنا کر رکھ لیتے، اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، یہ ایسا کرنے والے لوگ اس روئے زمین پر اللہ کی مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق تھے، جنہوں نے تصویریں بنا کے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے بت پرستی شروع کی، بابل شہر میں ہوئی۔ سب سے پہلے جس کو پوجا گیا وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، لیکن اس کا بت بنا دیا شیطان نے۔ ساری بات میں نے آپ کو سمجھائی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور برابر سمجھاتے رہے، بڑی ایمانداری کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے یہ ڈیوٹی سر انجام دی، اللہ کے پیغام کو بڑی تگ و دور محنت کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا، لیکن لوگ باز نہیں آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر الزام لگے، آپ کو برا بلا بھی کہا گیا۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے جھگڑا کیا، مناظرہ ہر روز کرتے تھے، کوئی نہ کوئی نئی بات، کوئی نہ کوئی پیغمبر کی شان کے خلاف کوئی ہلکی چھوٹی بات آ کے کہہ دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان میں 950 سال گزارے، اور آخر کار ہوا کیا کہ طوفان نوح نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ اور یہ کیسی بدبختی کی بات ہے کہ اتنے طویل ترین عرصے میں جو کئی صدیوں پر محیط ہے، چند افراد کے سوا لوگ اسلام نہیں لائے۔ اور بدبختی کی انتہا دیکھیے، اولاد جوان ہوتی تو سب سے پہلی وصیت کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے نوح پر کبھی ایمان نہ لانا، لا حول ولا قوت الا، کوئی روپے پیسے کی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی تم سے، پیغمبر کئی بار کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، بس دوزخ سے بچ جاؤ۔ لیکن یہ بدبخت ایسے ہیں، خود تو نہیں مانا، اولاد کو شعور آیا تو ان کو کیا سمجھا دیا؟ ایسے زندگی گزار لینا، نوح پر ایمان نہ لانا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر ان کی نسلیں آگے اسی طرح ان کی نسلوں کی نسلیں انکار کرتی رہیں اور حق سے ایسے روگردانی کرتی رہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا تو کہا وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اے اللہ اب تو یہ بچے بھی پیدا کریں گے نا تو فاجر اور کافر ہی پیدا کریں گے، ان کے جو بچے ہوں گے وہ بھی اسلام نہیں لائیں گے۔ یعنی پوری کی پوری نسل مجموعی طور پر ایسی ہو چکی ہے کہ پیغمبر کو 950 سال میں فیڈ بیک کیا دیتے ہیں کہ مرنے والا اپنے بچے کو سمجھا کے جا رہا ہے کہ تمہارا دشمن نوح ہے، اس کے پیچھے کبھی نہ چلنا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی مولا اب تو ان کے بچے بھی پیدا ہوں گے تو وہ کافر اور فاجر ہی ہوں گے، یہ آخری عادت تھی۔ ورنہ جب پیغمبر ہاتھ اٹھاتے نا تو اللہ فرماتا میں نے جب ان کو عذاب دینا نا میرے پیارے پیغمبر تو نے یہ نہیں کہنا کہ اب ان کو ذرا مہلت دیتے، کیونکہ مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ جانتا ہے نا پیغمبر کا کلیجہ کتنا نرم ہوتا ہے، اس کا دل کتنا نازک ہوتا ہے، اور امت کے بارے میں پیغمبر کیسے سوچتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے ہی خبردار کر دیا کہ پیارے نوح جب عذاب بھیجوں نا ان پر تو آپ نے پھر یہ نہیں کہنا کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، اس لیے کہ پھر جب عذاب آئے گا تو کافر چھوڑوں گا کوئی نہیں، آپ نے دعا نہیں کرنی ان کے لیے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا کہ کشتی بناؤ اور ہماری نگہبانی میں بناؤ، ہماری سرپرستی میں کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کر دی، وعدہ آ چکا تھا یہ سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے۔ ان کافروں کی، فاسقوں کی ان کی عادتیں اس حد تک اناد کو اور دشمنی کو پہنچ چکی تھی کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ قیامت والے دن بھی انکار کریں گے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام نہیں پہنچایا تھا، حالانکہ پیغمبر نے 950 سال محنت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن
حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو حاضر کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے اے پیارے نوح ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ اپنی رسالت ان تک پہنچا دی تھی؟ میں نے جو پیغام دیا تھا وہ پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے ہاں میرے پروردگار میں نے پیغام ان تک پہنچا دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھیں گے کیا میرے پیغمبر اس نے تم تک بات پہنچا دی تھی؟ وہ بدبخت کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو نبی آیا ہی کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے نوح کون ہے جو آپ کی گواہی دے؟ کسی کو گواہی کے لیے پیش کرو. تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میری گواہ ہے. اللہ کیسا اعزاز ہے یار، پیغمبر کی گواہی. یار ہماری کیا اوقات ہے، یہ کملی والے کے قدموں کا صدقہ ہے جی کہ ہم کالے منہ والے بھی وہاں کھڑے ہوں گے اور پیغمبر کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ اس پیغمبر نے بات، حالانکہ ہم نے وہ زمانہ نہیں پایا. یہ بھی کملی والے کا ہی صدقہ ہے نا. حضرت نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اللہ محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے یہ میری گواہی دے گی. پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم گواہی دیں گے بے شک انہوں نے اپنی امت کو دعوت پہنچا دی تھی، یہ گواہی دیں گے. قرآنی آیت جو ہے نا کہ ہم ہر امت کو پیش کریں گے پھر اس امت کو گواہ بنا کر ان امتوں پر پیش کریں گے، اس کا مفہوم یہی ہے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے تھے، حضور نے اللہ کی تعریف کی جس کا اللہ مستحق ہے، کیونکہ اللہ جیسی تعریف کا رب مستحق ہے نا وہ تعریف صرف رسول اللہ کر سکتے ہیں اور کسی کے منہ میں ایسی زبان ہی نہیں. اللہ اکبر. پھر حضور نے دجال کا ذکر فرمایا تم سب کو اس سے میں ڈراتا ہوں، کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو. حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. لیکن میں تمہیں دجال کے بارے میں نا ایک خاص بات بتانے لگا ہوں. فرمایا وہ ایسی بات ہے جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی، وہ یہ ہے کہ وہ دجال کانا ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، جبکہ بے شک اللہ کانا نہیں ہے. وہ تو بڑا ہی اعلیٰ ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء. تمہارے ذہن میں جتنی مثالیں آ جائیں کم ہیں، اللہ کی مثال نہیں دی جا سکتی، وہ ایسا خوبصورت ہے. فرمایا اللہ ایسا نہیں ہوگا. پھر ایک اور روایت بخاری مسلم میں اسی طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبر رکھو میں تم کو دجال کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی. وہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی کوئی چیز لے کے آئے گا. وہ جس کو جنت کہہ رہا ہوگا در حقیقت وہ جہنم ہوگی. میں تم کو ڈراتا ہوں جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا. بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ، اس درخت کا بھی تذکرہ ہم پڑھتے ہیں جس سے کشتی بنائی جائے. حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا، 100 سال تک اس درخت کے اگنے کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹا، چھیلا، ہموار کیا. ایک قول کے مطابق اس پہ بھی 100 سال لگا اور ایک قول یہ ہے کہ 40 سال کا عرصہ لگا. باقی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. کتابوں میں یہ لکھا ہے. محمد ابن اسحاق اور حضرت سفیان ثوری وہ فرماتے ہیں کہ لکڑی جو تھی نا وہ ساگوان کی لکڑی تھی. ایک دوسرا قول ملتا ہے کہ وہ لکڑی صنوبر کا درخت ہوتا ہے اس کی لکڑی تھی. یہ جو دوسرا قول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا کہ صنوبر کے درخت کی لکڑی تھی، یہ تورات کے اندر لکھا ہے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ملا تھا کہ اس کی لمبائی 80 گز ہونی چاہیے. کشتی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ 80 گز. اور اندرونی اور بیرونی حصوں پر تارکول، یہ جو لک ہوتی ہے نا ڈامر، یہ اچھی طرح سے مل لینا اور اس کے سامنے کا حصہ بلندی کی طرف ہو اور اوپر کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے. دنیا کے اندر آج جہاز بن رہے ہیں، زبردست قسم کی کشتیاں بن رہی ہیں،
لیکن وہ حضرت نوح علیہ السلام والا اصول کوئی مائی کا لال ختم نہیں کر سکتا کہ کشتی کا منہ ایسے ہی بنایا جاتا ہے، ایسے کر کے پھر آگے سے اوپر کو اٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ پانی کو چیرے، اور جب چیر رہا ہو تو پانی اس کے اندر بھی نہ آئے، وہ تھوڑا اونچا کر کے بنایا جاتا ہے۔ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی جو تھی نا وہ 300 گز تھی، پیچھے کیا آیا، ایک قول کیا ہے 80 گز، ایک قول یہ کہ 300 گز، اور چوڑائی کتنی تھی 50 گز، اور یہ جو 50 گز والا نا یہ تورات کے اندر آیا۔ پھر اسی طرح حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی 600 گز تھی اور چوڑائی 300 گز۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی رسول ہیں، ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی 1200 گز تھی اور چوڑائی 600 گز۔ ایک بات یاد رکھیں، لمبائی اور چوڑائی میں فرق ہے۔ اگر ہم حضرت ابن عباس جو صحابی رسول ہیں ان کی بات کو مانیں تو 1200 گز لمبی تھی اور 600 گز چوڑی تھی۔ اتنی بڑی کشتی، اتنا بڑا حضرت نوح علیہ السلام نے، آج دنیا ترقی کی انتہا پر پہنچ کر کہیں جا کے سوچ رہی ہے اتنے بڑے بیڑے بنانے کا۔ اس کی لمبائی اور چڑھائی میں تو اختلافات ہیں نا اقوال کے، لیکن اس کی جو اونچائی تھی اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ وہ سب نے یہ لکھا کہ 30 گز اونچائی تھی، اور منزلیں کتنی تھیں 3 منزلیں، ہر منزل 10 گز کی تھی۔ عام جانوروں اور وحشی جانوروں کے لیے کون سی سب سے نیچے، انسانوں کے لیے درمیانی، اور سب سے اوپر والی منزل کس کے لیے تھی؟ فرمایا کہ وہ چرند پرند کے لیے۔ اور ایک دروازہ تھا جو چوڑائی میں تھا، اور اس کشتی کے اوپر پورا ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند ہو جاتی، یعنی آپ دنیا کے جدید ترین بحری بیڑے کا جو تصور کر سکتے ہیں نا وہ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ہمارا جب عذاب آ جائے اور تنور ابل پڑے تو کشتی میں سوار ہو جانا، ہر چیز کا جوڑا اپنے ساتھ بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ایمان لا چکے ان کو بھی ساتھ بٹھا لینا، اور جو جن کے بارے میں پہلے حکم گزر گیا نا ان کو ہم نے ہلاک کرنا ہے، ان کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، بے شک وہ ضرور غرق کر دیے جائیں۔ پھر اس کے بعد عذاب آتا ہے، اور عذاب کی صورتحال انتہائی دردناک اور کربناک خوفناک ہے۔ قرآن نے پھر واضح لفظوں میں اس کو بیان فرمایا ہے، کیسے کیسے پانی آیا، کہاں کہاں سے نکلا، اور پھر کیا تہس نہس ہوا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ وقت کم ہے، باتیں تو بہت ساری کرنے کے لیے، اور یہ ساری باتیں میرے خیال سے میرے لیے، ان میں آدھی باتیں تو ایسی ہیں جو میرے لیے نہیں ہیں، اور آپ کے لیے بھی ممکن ہے ایسا ہی ہو۔ یہ یاد رکھنے والی، ہم نے اپنے بچوں کو یہ باتیں بتانی ہیں، یہ پیغمبروں کے قصے ہیں، قرآن نے ان کو بیان فرمایا، اور یہ بڑی برکت والی باتیں ہیں، تاکہ پتہ تو چلے نا کہ دنیا کو صرف یہی نہ ہو کہ یار اسلام کے اندر جو ہے وہ صرف نماز اور روزہ ہی ہے، بہت ساری باتیں ہیں، قربانیاں، تکلیفیں، مشقتیں، برداشتیں، نئی نئی ایجادات، انسانیت کی حفاظت، جانوروں کی حفاظت، چرند پرند کی حفاظت، آفات کے ساتھ مقابلہ، آفات کے وقت کرنا کیا ہے، یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی، اور پھر ساتھ مثال کے لیے پیغمبروں کے تذکرے بھی ارشاد فرمائے۔ ہمارے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی پیغمبر کی کسی بات کی سمجھ ہمیں آ جائے، اور ہم اپنے دل میں اس کو جگہ دے دیں، اور ہم اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ اتنی مشقت اگر اللہ کے لاڈلے برداشت کر سکتے تھے تو ہم کیوں نہیں۔